دیندار انجمن ایک ایسا عجیب سا مذہب ہے جسے قادیانی، سکھ اور ہندوؤں کے عقائد کو ملا کر تیار کیا گیا ہے۔ ان کی زیادہ تعداد حیدرآباد، دکن، ہندوستان میں ہے، اور پاکستان میں بھی اس تنظیم کے کچھ لوگ موجود ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح سر پر سبز عمامہ باندھتے ہیں، ہندوؤں کی طرح گیروا جبہ پہنتے ہیں، سکھوں کی طرح بال رکھتے ہیں، اور اپنے ناموں کے ساتھ مبلغ اسلامی لکھتے ہیں۔ تمام علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ قادیانی جماعت کی طرح اسلام سے خارج اور زندیق ہیں۔ وقار الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں سے ملنا جلنا اور سلام کرنا حرام ہے، اور ان کی تقریر سننا اور ان کی کتب پڑھنا بھی سخت حرام ہے۔ اس مرزا کے ماننے والوں کو مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری اور دیندار انجمن والے یہ کہتے ہیں۔ لاہوری جو ہیں وہ مرزا کو نبی تو نہیں مانتے لیکن ولی مانتے ہیں۔ تو جو کسی مرتد کو مسلمان یا ولی مانے وہ خود کس حکم میں ہے، واضح بات ہے۔ تو یاد رہے یہ صدیق چند بشیسوار مرزا کا خلیفہ تھا، اس نے دیندار انجمن بنائی، اسی مرزا کے خلیفہ کی یہ بنائی ہوئی انجمن ہے، اور ان کے بارے میں مفتی وقار الدین صاحب نے بتا دیا۔ کتابوں کے نام موجود ہیں، جو کتابیں ان کے ادارے سے چھپیں، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذہن میں رہے آپ کے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان ان کے لیے کوئی لچک یا نرمی نہیں رکھ سکتا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں غلط بات کرنے والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، ان کی گرفت کی جائے، ان کے بارے میں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو لڑائی کروا رہے ہیں، تو جس نے بیج بویا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں؟ تو جس کسی کے عقائد میں بھی کفریہ باتیں ہوں گی، یا جو کسی کافر مرتد کو خود مسلمان مانے گا وہ بھی انہی کے حکم میں چلا جائے گا۔ تو واضح رہے یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ذہن میں رہے یہ دیندار انجمن والے قادیانیوں ہی کی شاخ ہیں، تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے۔ صدیق دیندار نے اپنے گرو مرزا قادیانی کی طرح کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام ہونے کا، اور کبھی مسیح موعود ہونے کا، پھر ہندوؤں کے اوتار چند بسویشور ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد ساری حدیں پھلانگ کر خود کو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ اور اللہ کا انسانی روپ قرار دے ڈالا۔ صدیق دیندار ہندوؤں اور سکھوں سے بہت متاثر تھا اور ہندو دیوتاؤں کو انبیاء کی طرح مانتا تھا۔ آج بھی صدیق دیندار چند بسویشور کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے ماننے والے اس کے بنائے ہوئے عجیب و غریب ہندوانہ عقائد والے لوح محفوظ، براق اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی مدد سے اپنی عبادات کرتے ہیں۔ ہر جھوٹے نبی کی طرح صدیق دیندار بھی کثرت سے جھوٹ بولتا تھا اور اپنے دعووں کی تعویلات پیش کرتا تھا۔ جس وقت مسلمان علماء نے اس کے منکر ختم نبوت ہونے پر اس کا رد کیا تو اس نے مرزا قادیانی کی طرح خاتم النبیین کی عجیب و غریب تعویلات پیش کیں۔ صدیق دیندار چند بسویشور نے کہا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن ساتھ ہی نیا کفری عقیدہ بنا لیا کہ ہر مسلمان تمام انبیاء سے افضل ہوتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان عبادت کرتا ہوا نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتوبی بن سکتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر مخلوق اور غیر نبی سے افضل ہیں۔ دیندار انجمن والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گرو صدیق دیندار کا جو اشتہار آج بھی ہر جگہ لگاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں مرزا قادیانی کی پیشن گوئیوں کے مطابق آیا ہوا مسلح موعود ہوں۔ اسی طرح دیندار انجمن کے بے دین لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدیق دیندار کی شکل میں نعوذ باللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ زمین پر آئے ہیں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ دیندار انجمن کے مبلغ عام طور پر یہ درود شان پڑھتے ہیں جو صدیق دیندار چند بسویشور کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ اپنے کفری عقائد مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے جھوٹے نبی اور اس کے جھوٹے صحابیوں کا ذکر ہے۔